حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ اس بات سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آپ کو گود میں اٹھائے لے کر آ رہی تھی تو مکہ کے لوگوں نے آپ کی والدہ سے کیا سوال کیے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان لوگوں کے سامنے کون سا خطبہ دیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا مکمل واقعہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں 13 رجب بامقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد محترم عبد المطلب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی بھی کوئی اختلافات ظاہر نہیں کیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ذہ محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام میں بیت اللہ کے طواف کے لیے آئی۔ پھر آپ نے تسبیح ولادت کے لیے دعا کی اور آپ نے دعا میں یہ الفاظ کہے: اے پروردگار، میں تجھ پر پختہ ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر پختہ ایمان رکھتی ہوں۔ اے پروردگار، تیرے اور تیرے جد نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے تیرے اس مقدس اور قدیم گھر کو بنایا تھا۔ اے پروردگار، میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے، اور اے پروردگار، میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی دعا مکمل ہوئی اور روب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد بی بی کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور کعبہ کی پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ سے مل گئی، اور وہاں پر بی بی نے حضرت علی شیر خدا کو جنم دیا۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا اور وہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، لیکن اس کے بدلے خانہ کعبہ کی دیوار چاک ہوئی تاکہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کی واضح نشانی دکھائی جا سکے، اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھی اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان خانہ کعبہ کی دیوار پر آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشے سے بھی بھرایا ہے، مگر وہ نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اسے اپنے سینے سے مس کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کام بیٹھے ہوئے تھے اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزا بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد، اس وقت انہیں حمل کا 9واں ماہ پورا ہو چکا تھا، بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ انہیں درد ذہ لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، جیسا کہ میں چند منٹ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ الغرض بی بی کعبہ کے اندر چلے گئی اور پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ سے مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جا سکے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس چیز سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہی ہے۔ بی بی نے کعبہ کے اندرونی حالات کچھ یوں بیان کیے: تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت کے دوران کوئی بھی درد اور تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام کی والدہ 3 دن تک کعبہ کے اندر رہی اور ہر کوئی اس واقعے پر گفتگو کرنے لگا۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت معلوم کر سکیں۔ جب تیسرا دن مکمل ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئی جہاں سے اندر داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں چاند سے بھی حسین و جمیل بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ بی بی کی طرف بڑھے۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا: اے لوگو، اللہ پاک نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے
اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ پاک نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ خدا کی عبادت کی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر خشک کھجور کو ہلایا تو اس میں سے تازہ ترین کھجوریں گری تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو اللہ پاک کے قدیم گھر میں جنم دیا اور میں نے اس جگہ 3 دن قیام کیا اور میں ان دنوں میں جنت کا رزق اور اس کے ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کی وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ اگر اللہ پاک اپنے ولی کی ولادت کے لیے اپنے ہی مقدس گھر کا انتخاب کر لے تو اس میں تعجب کا بھلا کیا مقام ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔